اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنا سبق ہوائی جہاز پڑھنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے ہوائی جہاز دیکھا ہے؟ یہ ہوا میں پرندوں کی طرح اڑتا ہے۔ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور اس کے ذریعے لمبے لمبے سفر جلدی اور آسانی سے طے کیے جاتے ہیں۔ جنگل ہوں یا پہاڑ، یہ ہوائی جہاز کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اسے نہ سڑک چاہیے نہ پل، یہ ہوا میں اڑتا ہے۔ ہوا میں اڑنے کے لیے اسے گیسولین ضروری قوت فراہم کرتا ہے۔ پیارے بچوں، ہوائی جہاز جو ہم نے دیکھا بھی ہے ہوا میں اڑتے ہوئے، یہ وہ چیز ہے جو ہوا میں پرندے کی طرح اڑتی ہے۔ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے ہم لمبے لمبے سفر آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ یہ سڑک کا محتاج نہیں ہے، یہ پل کا محتاج نہیں ہے، یہ پہاڑوں کے اوپر سے چلتا ہے، جنگلوں کے اوپر سے چلتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی سڑک وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کو ہوا میں اڑانے کے لیے گیسولین ضروری قوت فراہم کرتا ہے۔ ہوائی جہاز بڑے کام کی چیز ہے۔ انسان اس سے طرح طرح کے کام لیتا ہے۔ جنگ ہو یا امن، ہوائی جہاز ہر وقت کام آتا ہے۔ ہوائی جہاز جو ہوتا ہے یہ بڑے کام کی چیز ہوتی ہے۔ اس سے انسان ہر قسم کے کام لیتا ہے۔ جنگ ہو یا امن، ہوائی جہاز ہر وقت کام آتا ہے۔ ہوائی جہاز کیسے بنا، اس سے کس نے ایجاد کیا، ایک دلچسپ داستان ہے۔ یہ ہمیں پتہ لگنا چاہیے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہوائی جہاز کس طرح بنا اور یہ کس نے بنایا، ایجاد کیا۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے۔ ہوا میں اڑنے کی کوشش سب سے پہلے فرانس کے رہنے والے دو بھائیوں نے کی۔ ہوا میں اڑنے کی کوشش سب سے پہلے فرانس کے دو بھائی تھے، انہوں نے ایک غبارہ بنایا۔ غبارہ بولتے ہیں ہم جس طرح پھونک کا غبارہ بنایا، اس میں گرم ہوا بھر دی اور اس سے ہوا میں اڑنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس میں گرم ہوا بھر دی۔ کافی کوششوں کے بعد یہ غبارہ آسمان کی طرف لپکنے لگا۔ لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تو کافی کوشش کرنے کے بعد انہوں نے اس میں کون سی ہوا بھر دی؟ گرم ہوا بھر دی، اور کافی کوشش کے بعد یہ غبارہ ہوا کی طرف اڑنے لگا۔ لوگ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد ایک اور فرانسیسی سائنسدان نے ایک دوسری طرح کا غبارہ بنایا اور اس میں گیس بھر دی۔ یہ غبارے سے زیادہ بہتر ثابت ہوا۔ فرانسیسی ایک اور سائنسدان نے ایک غبارہ اور بنایا اور اس میں گیس بھر دی، تو یہ غبارے سے زیادہ بہتر ثابت ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی اس طرح کی کوشش کی۔ کئی قسم کے غبارے بنائے گئے۔ یہ تمام غبارے ہمیشہ ہی زیادہ کارآمد ثابت ہوئے، کیونکہ ہوا نہیں ایک طرف سے دوسری طرف دھکیلتی تھی۔ ان میں سمت بدلنے کا انتظام بھی نہ تھا۔ 1890 کے آس پاس ایک جرمن ماہر نے گلائڈر بنایا اور اس میں اڑان بھرنے کی کوشش کی۔ اس گلائڈر میں کوئی انجن نہ تھا۔ اس نے گلائڈر کے لیے ایک انجن بنانے کی کوشش کی، گو کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر بھی ہوائی جہاز بنانے کی جانب یہ ایک اہم قدم تھا۔ تو جب یہ غبارے ہوا میں اڑتے تھے تو ان کو ہوا ادھر ادھر دھکیلتی تھی۔ ان میں سمت بدلنے کا یعنی راستہ بدلنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ 1890 میں جرمن کے ایک ماہر نے ایک گلائڈر بنایا اور اس میں اڑان بھرنے کی کوشش کی، اس میں اڑنے کی کوشش کی۔ یہ گلائڈر تھا، گلائڈر میں کوئی انجن وغیرہ نہیں تھا۔ اس گلائڈر کے لیے ایک انجن بنانے کی بھی کوشش کی، گو کہ وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر بھی اس نے ہوائی جہاز بنانے کی جانب ایک اہم قدم تھا۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ باقی وسلام۔